آج کے سبق میں تشہد کے راجح الفاظ اور قیدہ میں بیٹھنے کا سنت طریقہ اور انگلی کے اشارے سے متعلق قیمتی باتیں موجود ہیں۔ آخر تک سنیں، پسند آئے تو لائک کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف سندوں سے تشہد مروی ہے، اور تمام تشہدوں میں کچھ الفاظ کا فرق ہے۔ تو یہاں پر امام ترمذی نے 2 تشہد ذکر کیے ہیں۔ ان میں جو پہلا تشہد ہے یہ سند کے اعتبار سے سب سے زیادہ مضبوط ہے، اور دوسرا یہ کہ جامع بھی ہے، اس وجہ سے حناف نے اس کو اختیار کیا ہے۔ دیکھیں، امام ترمذی فرماتے ہیں بیان کیا یعقوب بن ابراہیم دورقی نے، اور فرماتے ہیں بیان کیا عبید اللہ اشجعی نے سفیان ثوری کے حوالے سے، انہوں نے ابی اسحاق کے حوالے سے، انہوں نے اسود بن یزید کے حوالے سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ جب ہم 2 رکعتوں پر بیٹھیں تو ہم کہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات تمام قولی عبادتیں، والصلوات اور فعلی عبادتیں، والطیبات اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تحیہ وہ عبادت جو اقوال کے ذریعے سے کی جاتی ہے، مثلا تسبیحات وغیرہ، اور صلوات جو افعال فعل کے ذریعے سے کی جاتی ہے، اور طیبات سے مراد پاکیزہ یعنی جو مال کے ذریعے سے عبادت ہوتی ہے، تو سب کی سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور سلام ہو آپ پر اے نبی، اللہ کی رحمت و برکت، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ جو التحیات ہے یا یہ تشہد ہے، یہ شب معراج کے پس منظر میں وارد ہوا ہے، اس وجہ سے الفاظ یہی اختیار کرنے ضروری ہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے تھے تو وہاں پر آپ نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو جب آپ وہاں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعا آئی اور اللہ نے آپ کو سلام کیا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے موقع پر فرشتے ہی موجود تھے، تو فرشتوں نے کہا السلام علینا، کہ ہم پر بھی سلامتی ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے موقع پر امت کو یاد کیا اور کہا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر، تو سب کو اس میں شامل کر لیا۔ تو بہرحال یہاں پر یہ آیا ہے السلام علیکم ایھا النبی، تو ایھا النبی خطاب کا صیغہ ہے کہ نبی آپ پر سلامتی ہو۔ تو اگرچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن الفاظ کو اسی طرح سے ذکر کرنا ضروری ہے۔ کچھ صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد السلام علیکم ایھا الرسول کا السلام علیکم السلام علی رسول اللہ کہا کرتے تھے۔ تو اس میں ہے نا السلام علیکم ایھا النبی، کیونکہ خطاب کا صیغہ ہے، تو خطاب کا صیغہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی تھی تو خطاب کے صیغے کے بجائے غائب کا صیغہ استعمال کرنے لگتے تھے، السلام علیکم السلام علی رسول اللہ۔ تو یہ جو اس طرح سے امت نے اس کو قبول نہیں کیا ہے، بلکہ الفاظ اس طرح سے وارد ہوئے ہیں، اسی طرح سے پڑھنا ضروری ہے۔ اس باب میں عبداللہ بن عمر، جابر، ابو موسیٰ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی حدیث مختلف طرق سے مروی ہے، اور وہ سب سے زیادہ صحیح ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول تشہد کے سلسلے میں، تو سب سے زیادہ صحیح روایت ہی اس وجہ سے اس کو اختیار کیا ہے۔ اسی پر عمل اکثر اہل علم کا نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور بعد والے تابعین میں سے، اور اس سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک، امام احمد، امام اسحاق کا قول ہے۔ باب منہ ایضاً، اسی سے متعلق دوسرا باب ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تشہد سکھلاتے تھے جیسا کہ ہم کو قرآن سکھلاتے تھے۔ تو آپ کہتے تھے التحیات المبارکات والصلوات الطیبات للہ، کہ تمام قولی عبادتیں، التحیات مبارکات دونوں ہم معنی ہیں، التحیات سے مراد بھی قولی عبادتیں ہیں، مبارکات سے مراد بھی قولی عبادتیں ہیں، اور الصلوات فعلی عبادتیں، طیبات مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ سلام علیکہ، یہاں پر نکرہ آیا ہے، سلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، سلامتی آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت و برکتیں ہوں۔ سلام ہم پر اللہ، جی نکرہ کیوں آیا؟ کیوں آیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ اسی طرح سے ہیں، تو اور اللہ کے نیک بندوں پر۔
میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ شاید اس میں سلام دیکھنا پڑے گا کہ کیا آخر ویسے تو استعمال ہو جاتا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ابن عباس کی حدیث حسن صحیح غریب ہے، اور عبد الرحمن بن حمید الراوی نے اس حدیث کو ابو زبیر کے حوالے سے روایت کیا ہے، لیث بن سعد کی حدیث کے مثل، اور ایمن بن نابد مکی نے اس حدیث کو ابو زبیر سے انہوں نے جابر سے روایت کیا ہے اور محفوظ نہیں ہے۔ امام شافعی عبداللہ بن عباس کی حدیث کی طرف گئے ہیں تشہد کے سلسلے میں۔ باب ما جاء انہ یخفی التشہد، ان روایتوں بیان کے تشہد مخفی کرے گا، یعنی تشہد جو ہے وہ آہستہ سے پڑھنی چاہیے، جہرن نہیں پڑھنی چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت فرماتے ہیں کہ سنت میں سے یہ ہے کہ تشہد کو چھپائے، یعنی سرن پڑھے، تو جب من السنہ کہا جاتا ہے تو وہ حدیث اصلاً مرفوع ہوتی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث حسن غریب ہے، اور اس پر عمل ہے اہل علم کے نزدیک، تو تمام ائمہ اس پر متفق ہیں کہ تشہد آہستہ پڑھنی چاہیے۔ باب کیف الجلوس فی التشہد، تشہد میں بیٹھنے کی کیفیت کا بیان، تشہد میں کس طرح سے بیٹھنا چاہیے اس کا بیان ہے۔ تو یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تشہد میں بیٹھنے کے 3 طریقے مروی ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے جس کو افتراش کہا جاتا ہے، ایک طریقہ افتراش کا ہے، یعنی بائیں پیر کو بچھا کر کے اس پر بیٹھ جائے اور دایاں پیر کھڑا کر لے، جس کی انگلیاں قبلے کی جانب کر لے، اس کو افتراش کہا جاتا ہے، اور یہ احناف کے نزدیک سنت ہے۔ جبکہ دوسرے طریقہ ہے جس کو تورک کہا جاتا ہے۔ تورک کہتے ہیں، تورک کے معنی تورک ورق سے بنائے سے معنی آتے ہیں سورین پر بیٹھنا۔ تو اس کا طریقہ، اس کے 2 طریقے ہیں تورک کے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دایاں پیر کھڑا کریں اور بایاں پیر دائیں پیر کے نیچے سے نکال کر کے قبلے کی جانب، یعنی دائیں پیر کھڑا کر کے بائیں پیر کو پیر کے نیچے سے نکال دیں اور بائیں جانب کر دے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں پاؤں کو، یعنی دائیں کو بائیں کو دونوں کو دائیں جانب نکال دے اور سورین پر بیٹھ جائے۔ تو تورک کے دونوں طریقوں میں بیٹھنا سورین پر ہوگا، یعنی زمین پر سورین رکھنی ہوگی، اور دائیں پر کھڑا کر کے بائیں کو اس کے نیچے سے نکال دیا جائے، یا ایک کے دونوں پاؤں کو دائیں جانب نکال دیا جائے۔ تو دونوں شکلوں میں جو ہے یہ تورک کہلاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دونوں طرح سے مروی ہے، لیکن یہ جو افتراش والی شکل ہے یہ روایت حسن صحیح ہے، اور جبکہ یہ جو روایت ہے تورک والی، تو یہاں تو جو امام ترمذی نے یہ روایت پیش کی ہے اس میں تورک کا تذکرہ ہے ہی نہیں، بلکہ یہ بھی افتراشی ہے۔ البتہ یہی روایت حمید کی روایت ہے، ابو حمید کی روایت آگے آ رہی ہے، اس میں تورک کا تذکرہ ہے، لیکن وہ حدیث منقطع ہے۔ تو چونکہ وہ حدیث درجے کے اعتبار سے کمزور ہے، اس وجہ سے حناف نے اس والی روایت کو لیا ہے جس میں افتراش کا تذکرہ ہے۔ وائل بن حجر سے روایت وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا تو میں نے کہا گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھ رہا ہوں، تو جب آپ بیٹھے تشہد کے لیے تو آپ نے اپنا بایاں پیر بچھایا اور اپنا بایاں ہاتھ رکھا، یعنی اپنی بائیں ران پر، اور اپنے دائیں پیر کو کھڑا کر لیا۔ تو بایاں پیر بچھایا اور دائیں کو کھڑا کر لیا۔ امام ترمذی یہ حدیث حسن صحیح ہے، اس پر عمل اکثر اہل علم کے نزدیک، اور یہ سفیان ثوری عبداللہ بن مبارک اہل کوفہ کا قول ہے۔ باب من وائزن، اسی سے متعلق دوسرا باب۔ تو یہ جو روایت ہے اس کو امام ترمذی تورک میں پیش کرنے کے لیے لائے ہیں، لیکن روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس روایت میں تورک ہے نہیں۔ دیکھیں، کہتے ہیں کہ ابو حمید، ابو اسید اور سہل بن سعد، محمد بن مسلمہ جمع ہوئے۔ یہ روایت کئی مرتبہ آ چکی ہے، 2 مرتبہ پیچھے بھی آ چکی ہے اور آگے بھی آتی رہے گی۔ یہ اصل میں لمبی روایت ہے جو آگے کتاب صفت الصلاۃ میں آئے گی، لمبی روایت۔ تو مختلف ٹکڑے کر کے امام ترمذی نے اس روایت کو بیان کیا ہے، تو اسی میں سے ایک ٹکڑا یہ بھی ہے۔
کہ ابو حمید، ابو سعید، سہل بن سعد، محمد بن مسلمہ جمع ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر کیا، تو ابو حمید نے کہا کہ میں تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو یہ بیچ میں سے ایک ٹکڑا بیان کیا ہے، بیٹھے یعنی تشہد کے لیے، تو آپ نے اپنا بایاں پیر بچھایا اور دائیں پیر کے سرے کو اپنے قبلے کی جانب کر لیا، اور دائیں پیر کے سرے کو قبلے کی جانب کر لیا، یعنی دائیں پیر کھڑا کر کے اس کی جو انگلیاں تھیں اس کو قبلے کی جانب کر لیا، اور اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر رکھا اور بائیں کو بائیں گھٹنے پر رکھا، اور اشارہ کیا اپنی انگلی سے یعنی سبابہ سے، یعنی جو تشہد کا اشارہ ہے شہادت کا وہ اپنی سبابہ سے اشارہ کیا، جس کا تذکرہ اگلے باب میں آ رہا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث صحیح ہے، اور اسی کے قائل ہیں بعض اہل علم، یہ امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ قاعدہ کرے گا آخری تشہد میں اپنی سرین پر، اور انہوں نے استدلال کیا ابو حمید کی حدیث سے۔ تو یہ دیکھیں یہاں جو روایت آئی ہے تو بالکل افتراش والی روایت ہے، تبرک والی روایت نہیں ہے، لیکن یہ ابو حمید کی حدیث آگے باب میں آ رہی ہے تو اس باب سے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ تبرک کر کے بیٹھنا چاہیے، یعنی سرین پر بیٹھنا چاہیے، اور وہ کہتے ہیں پہلے تشہد میں اپنے بائیں پیر پر بیٹھے گا اور دائیں کو کھڑا کرے گا، تو یہ دائیں اور بائیں انہوں نے پہلے اور دوسرے تشہد کا فرق کیا ہے۔ یہ جو پیچھے سلام علیہ کا ہے تو یہ اگرچہ اصل ہی ہے کہ مبتدا معرفہ ہو، السلام علیکہ ہو، لیکن دعا کے موقع پر نکرہ آ جاتا ہے، اور نکرہ آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو تنوین ہوتی ہے وہ عظمت کے لیے، تعظیم کے لیے ہوتی ہے، اور عمومیت پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ ہر طرح کی خیر اور ہر طرح کی سلامتی آپ کے اوپر ہو۔ تو یہاں جو یہ سلام آیا ہے یہ نکرہ لایا گیا ہے تاکہ اس کی جو تذکیر ہے وہ تعظیم پر دلالت کرے۔ قرآن کریم میں بہت جگہ استعمال ہوا ہے سلام علی نوح فی العالمین، سلام قولا من رب الرحیم، تو یہ اس طرح سے جائز ہے، دعا کے موقع پر اور بد دعا کے موقع پر اس طرح سے جائز ہو جاتا ہے۔ جی، باب ما جاء فی الاشارۃ، ان روایتوں کے بیان جو اشارے کے بارے میں آئی ہیں، یعنی تشہد میں اشارہ کرنا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ پر جو اشارہ کیا جاتا ہے اس کا بیان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز میں بیٹھتے تھے تو اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے اور تشہد کی انگلی سے اشارہ کیا کرتے تھے، کیونکہ اسلام کے آنے کے بعد اس کے ذریعے سے تشہد کا اشارہ شروع ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے اس انگلی کے ذریعے سے گالم گلوچ اور لڑائی ہوا کرتی تھی، تو چونکہ گالی دینے کے لیے بھی اسی انگلی کا استعمال ہوتا تھا اس طرح سے، تو اس وجہ سے اس کو سبابہ کہا جاتا ہے، لیکن اسلام میں آنے کے بعد اس کو شہادت کی انگلی کہا جانے لگا، کیونکہ اسی کے ذریعے سے شہادت کا اشارہ بھی ہوتا ہے۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ کہے تو یہ انگلی اٹھانی چاہیے اور الا اللہ پر گرا دینی چاہیے، اور اس کو جو ہے جب یہ ان الفاظ کو پہنچے تو اس وقت حلقہ بنانا چاہیے اور آخر تک حلقہ بنے رہنا چاہیے، اور اس کو صرف ایک ہی مرتبہ حرکت دینی چاہیے، بار بار حرکت دینا فضول ہے۔ بعض غیر مقلدین ہیں جو انگلی کو بار بار اشارہ کرتے رہتے ہیں، حرکت دیتے رہتے ہیں، تو یہ بار بار اشارہ کرنا فضول ہے، ایک مرتبہ اشارہ کرنا ایک بڑی حکمت کے تحت ہے۔ دراصل وجہ یہ ہے کہ جب شہادت کا تلفظ کرتے ہیں اشہد ان لا الہ کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں تو اس دوران ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی بھی نفی ہو جاتی ہے، تو بندہ نماز میں ہے اور نماز میں ہوتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کر رہا ہے، تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پیچھے حکمت یہ لگا دی کہ بندہ زبان سے تو کہے کہ کوئی معبود نہیں ہے، لیکن اس وقت بھی اس کی انگلی سے اشارہ ہوتا رہے کہ ایک اللہ ہے، یعنی جب وہ زبان سے سارے خداؤں کی نفی کر رہا ہو تو اس وقت بھی وہ اپنی انگلی سے اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی دیتا رہے،
اور جب الا اللہ کہہ کر کے اللہ کی گواہی زبان سے دے دی تو اب انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انگلی کو جو اٹھایا جاتا ہے اس لیے اٹھایا جاتا ہے تاکہ ایک لمحے بھی کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار نہ کرے۔ تو چونکہ اشہد ان لا الہ الا اللہ میں ایک طرح سے انکار پایا جا رہا ہے، اگرچہ بعد میں اس بات ہو گیا ہے اور تاکید کے ساتھ، لیکن چونکہ ایک لمحے کے لیے انکار پایا گیا تھا، اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انگلی اٹھانے کا حکم دیا تھا۔ اور بعد میں اس کو بار بار حرکت دیتے رہنا اور ہلاتے رہنا یہ بالکل نماز کے اندر فضول کام ہے، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جلسے میں بیٹھتے تو اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے گھٹنے پر رکھتے اور اپنی اس انگلی کو جو ابہام سے ملی ہوئی ہے اٹھاتے تو اور اس کے ذریعے سے اشارہ کرتے، اور اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے اپنے گھٹنے پر بچھا کرتے، اس کو گھٹنے پر بچھا لیتے۔ تو یہ بائیں ہاتھ تو بچھا رہے گا اور دائیں ہاتھ سے اس طرح سے اشارہ کیا جائے گا۔ اگلی روایت، اگلا باب ماجہ فی التسلیمی، ان روایت کے بیان جو نماز میں سلام کے سلسلے میں آئی ہیں کہ نماز میں سلام کس طرح سے کرنا چاہیے۔ تو سلام کے سلسلے میں بھی کئی طرح کی روایت آئی ہیں۔ بعض میں تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سلام پھیرا کرتے تھے، اور بعض میں یہ کہ 2 سلام پھیرا کرتے تھے، اور بعض میں یہ کہ 3 سلام پھیرا کرتے تھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ساری روایت کا خلاصہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 سلام پھیرا کرتے تھے۔ اور آپ جو شروعات کرتے تھے پہلے آپ کہتے تھے السلام علیکم، تو جب یہ اتنا لفظ آپ بولتے تھے السلام علیکم، اس کو یہ تلفظ آپ قبلے کی جانب رخ کر کے کیا کرتے تھے، اور پھر ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے دائیں جانب پھیر لیا کرتے تھے، پھر دائیں جانب سے ہی دوسرا سلام شروع کر دیا کرتے تھے۔ تو چونکہ یہ جب پہلی مرتبہ میں جب السلام علیکم کہہ کر کے آپ نے شروع کیا اور دائیں جانب بائیں جانب ایک ہی ساتھ میں پھیر دیا، تو اس سے ایسا لگا کہ شاید یہ ایک ہی سلام ہے، تو اس وجہ سے بعض نے اس کو ایک سلام قرار دے دیا، اور بعض نے کہا کہ پہلے آپ آگے کو آپ نے چہرہ کیا، السلام علیکم کہا، پھر دوسری جانب لے گئے، اور پھر السلام علیکم کہنے کے لیے آپ نے سامنے کو اشارہ سامنے کو اپنا چہرہ روکا، پھر بائیں جانب لے گئے، تو اس طرح سے بعض نے 3 سلام کا تذکرہ کر دیا، اور حقیقت میں یہ تھا کہ آپ صرف 2 سلام کیا کرتے تھے۔ دیکھیں روایت حضرت عبداللہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ آپ اپنے دائیں جانب سلام پھیرتے تھے اور بائیں جانب سلام پھیرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح سے آپ کہا کرتے تھے، یعنی 2 سلام پھیرا کرتے تھے۔ اور اسی پر عمل ہے اکثر اہل علم کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بعد والوں میں سے، اور اس سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک، امام احمد، امام اسحاق کا قول ہے۔ اسی سے متعلق دوسرا باب ہے، حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تھے نماز میں ایک ہی سلام اپنے چہرے کی جانب، تو یعنی السلام علیکم جو کہتے تھے آپ چہرے کو قبلے کی جانب رخ کر کے کیا کہا کرتے تھے، اور پھر ورحمۃ اللہ جو ہے بعد میں آپ چہرہ پھیر لیا کرتے تھے۔ اور طریقہ بھی یہی ہے کہ السلام علیکم جب ہم کہہ رہے ہیں تو السلام تک ہم نماز کے اندر ہیں، تو نماز کے اندر چہرہ ادھر ادھر متوجہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم نے علیکم کہہ دیا تو ہم اب نماز سے نکلے ہیں، تو جب نماز سے نکل گئے تو اب چہرہ کسی طرف بھی پھیرا جا سکتا ہے، تو السلام کے ساتھ ہی چہرے کو نہیں پھیرنا چاہیے، بلکہ السلام علیکم کا جو لفظ ہے وہ قبلے کی جانب رخ کر کے ہی کہنا چاہیے۔ اس میں بہت سی غلطی ائمہ کرتے ہیں، عام لوگ بھی، کہ السلام علیکم اس طرح سے کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ طریقہ غلط ہے، کیونکہ جب ہم نے السلام کہا ہے اس وقت ہم نماز میں ہی ہیں، اور نماز میں التفات دوسری جانب جائز نہیں ہے، تو اس لیے السلام علیکم جو ہے قبلے کی جانب چہرہ کر کے ہی کہنا چاہیے۔ کہ سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ایک سلام پھیرتے تھے اپنے چہرے کی جانب، پھر کچھ دائیں جانب مائل ہو جاتے تھے،